بے فکر و خبر اب کے ذرا دیکھ ادھر بھی، دیتا ہے تجھے ساری خبر فکر و خبر بھی، دیتا ہے تجھے ساری خبر فکر و خبر بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، رمضان کی صورت میں اللہ پاک نے اس امت کو جو عظیم تحفہ دیا ہے، اس کی مثال مجموعی طور پر پچھلی امتوں کے اندر بھی نہیں ملتی۔ قرآن مجید میں خود کہا گیا ہے کہ نفس رمضان کے روزے جو آپ پر فرض کیے گئے ہیں، اس میں آپ کو حیرت بھی نہیں ہونی چاہیے اور تعجب بھی نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کے روزے ہم نے پچھلی امتوں پر فرض کیے، لیکن ہمارے روزوں میں اور پچھلی امتوں کی روزوں میں کئی حیثیتوں سے نمایاں فرق ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، ان کی آسمانی کتابیں رمضان کے مہینے میں اتاری نہیں گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان پر جو روزے فرض تھے رمضان کی نہیں تھی۔ ممکن ہے سال میں کسی وقت بھی رکھیں، اس کی اللہ تعالیٰ نے تعداد مقرر کر دی ہو، حد بندی کر دی ہو۔ ہم پر نہ صرف اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا بلکہ رمضان کا روزہ فرض کیا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اور دوسری دو خصوصیتیں اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے روزے کی برکت سے ایسی عطا فرمائی جس کی نظیر انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ فرمایا کہ رمضان روزوں کی برکت کی وجہ سے بابرکت بن ہی گیا، لیکن یہ رمضان روزوں کی فرضیت سے پہلے بھی بابرکت تھا، اس لیے کہ ہم نے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر جب قرآن مجید کی ایک مشت اتارنے کا فیصلہ کیا تو وہ رمضان کا مہینہ تھا۔ اس اعتبار سے رمضان میں روزے نہ بھی ہوتے تو رمضان کا مہینہ ہمارے لیے برکت کا مہینہ اس اعتبار سے تھا کہ اس میں انسانیت کی ہدایت کے لیے جو کتاب نازل کی گئی تھی اس کا آغاز، اس کا نزول اسی مہینے میں ہوا۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی رکھی جو رات اس سے پہلے کسی امت کو، انسانیت کی کسی طبقے کو عطا نہیں کی گئی تھی، اور وہ رات حدیث شریف کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ رمضان شریف میں ہے۔ رمضان کے روزے انسان اس حیثیت سے سوچے کہ اگر رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ روزے فرض نہیں کرتا تو اس امت کی حالت کیا ہوتی؟ امت کی حالت وہی ہوتی جو باقی مہینوں میں ہوتی ہے، رمضان میں بھی وہی ہوتی۔ تو کم از کم رمضان کی برکت سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ زندگی بھر عبادت نہیں کرنے والا 12 مہینے میں رمضان کی برکت کی وجہ سے عبادت کی طرف متوجہ ہوا۔ تو انسان محروم رہتا ایک مہینے کی بھی عبادت سے۔ غنیمت ہے جو ٹھیک سے سال پر عبادت نہیں کرتے، کہ کم از کم رمضان کے نام سے عبادت کرتے ہیں۔ اگر یہ رمضان کا مہینہ ہوتا تو ایک مہینے کی یہ عبادت عام انسانوں کے لیے میسر بھی نہیں آتی، اور اس کا انسان خود مشاہدہ کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ رمضان کے مہینے میں خیر کی طرف ان کے قلوب جس طرح متوجہ ہوتے ہیں، کسی ترغیب کے بغیر بھی، کسی تقریر کے بغیر بھی، کسی تشویق کے بغیر بھی، کسی اور مہینے میں ایسے
انسانوں کے قلوب اللہ کے نیک اعمال کی طرف متوجہ نہیں ہوتی. زندگی بھر کا پاپی آپ محسوس کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ داخل ہوتے ہی اس کی طبیعت کے اندر ایک رجحان پیدا ہوتا ہے کہ گناہوں سے بچ جاؤ. معلوم ہوا کہ رمضان کے اوقات کے اندر بھی اور رمضان کے ماحول کے اندر بھی اللہ نے تاثیر رکھی ہے کہ انسان فطری طور پر عبادت کی طرف مائل ہو جاتا ہے. یہ رمضان کی کشش ہے. زندگی بھر نماز نہیں پڑھنے والا رمضان میں نماز پڑھنے لگتا ہے. زندگی بھر خیرات نہیں کرنے والا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ رمضان میں خیرات کرنے پر زیادہ ثواب ملتا ہے؟ کہیں نہیں. یہ بیکار کے عقیدے ہیں، بیکار کا نظریہ ہے. رمضان کے روزے تو رمضان کی وجہ سے ہیں، لیکن خیرات سال کے 12 مہینے کے برابر ہے. لیکن انسان کی طبیعت اس طرف مائل ہی نہیں ہوتی. رمضان کی داخل ہوتی ہی جس کے ہاتھ میں پیسہ نہیں، جس کی جیب میں پیسہ نہیں، جس کے اندر طاقت نہیں ہے، وہ انسان اس بات کی طرف مائل ہو جاتا ہے اس مہینے میں کم از کم غنیمت سمجھ کر کچھ نہ کچھ خیرات کرنا، عبادت کی طرف میلان، خیرات کی طرف میلان، خیر اعمال کی طرف میلان. اسی لیے آپ دیکھیے کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق مسلمانوں سے زیادہ چیریٹی کوئی نہیں کرتا، اور مسلمانوں کی 1 مہینے کی چیریٹی وہ 11 مہینے کی چیریٹی پر بھاری ہے. حالانکہ کوئی اخبارات میں ترغیب نہیں ہوتی، بیانات میں ترغیب نہیں ہوتی، نفس خیرات کی ترغیب ہوتی ہے. یہ قرآن مجید کی کشش ہے. قرآن مجید کی برکت اور رمضان کی یہ برکت، روزوں کی برکت یہ ایسی ہے، اس کے اثرات مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی محسوس کرتا ہے. ایک ماحول بن جاتا ہے. پرسوں کی آپ نے رپورٹ سنی تہاڑ جیل کے اندر، جہاں ہزاروں قیدی ہیں، صبح شام مار پیٹ ہوتی ہے مذہب کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر. ایک بہت بڑی تعداد ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی، برادران وطن کی، کچھ کہے بغیر اس بات پر آمادہ ہوگی کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ روزے رکھیں گے. یہ کیا بات ہے؟ معلوم ہوا رمضان سے مسلمانوں کو متاثر نہیں کرتا، غیر شعوری طور پر رمضان غیر مسلموں کو متاثر کرتا ہے. طبی نقطہ نظر سے، سائنسی نقطہ نظر سے آپ دیکھیے بی پی کے جتنے کیسز کم ڈاکٹر کے پاس رمضان میں آتے ہیں، اس کی مثال کسی اور مہینے کے اندر نہیں ملتی. انسان کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے، اس کی طبیعت کے اندر خود بخود اعتدال پیدا ہو جاتا ہے، توازن پیدا ہو جاتا ہے، اور بی پی جو ہارٹ کا سبب بنتی ہے، برین ہیمریج کا سبب بنتی ہے، مختلف امراض کا سبب بنتی ہے، اللہ تعالیٰ اس رمضان کی روزوں کی برکت سے اس کو نارمل کر دیتے ہیں. دل کی دھڑکنیں نارمل ہو جاتی ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے غیر مسلم بھی صرف جو ہے اپنی صحت کو بحال رکھنے کے لیے رمضان کے مہینوں میں روزے رکھتے ہیں. ہمارے بٹکل میں سرکل انسپکٹر تھے، 5-6 سال پہلے ان سے ملاقات ہوئی کے موقع پر مبارکباد دینے کے لیے ہم لوگ ان کے پاس گئے. کہنے لگے کہ آپ جیسے مبارکباد کے مستحق ہیں، میں بھی مبارکباد کا مستحق ہوں، آپ کی طرح مہینے میں روزے رکھے. ہم نے کہا کیا ثواب سمجھ کر؟ کہنے لگے میری صحت اچھی رہتی ہے، میرا ٹینشن جو رہتا ہے روزے کے بغیر، وہ روزے کے ساتھ وہ ٹینشن کم ہو جاتا ہے، نارمل رہتی ہے میری بی پی، دل کی دھڑکنیں معمول کے مطابق آ جاتی ہیں، اور میں نے کئی سال سے معمول بنا رکھا ہے میں مسلمانوں کی طرح. لیکن ایک بات آپ سوچئے، یہ بات صرف نفس بھوکا رہنے کی وجہ سے نہیں ملتی. اگر بھوکا رہنے کی وجہ سے ملتی، انسان کتنے گھنٹے روزے کی حالت میں بھوک برداشت کرتا ہے؟ صبح 5 بجے سے لے کر کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا 6 بجے اذان ہوتی ہے اور 6 بجے روزہ کھلتا ہے. 12 گھنٹے کا روزہ، بڑی سے بڑا روزہ جو عام طور پر نارمل مسلم کنٹریز یا غیر مسلم کنٹریز میں ہوتا ہے کتنے گھنٹے کا؟ 14 گھنٹے کا ہوتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو رات کو 8 بجے سوتے ہیں اور دوسرے دن 10 بجے اٹھتے ہیں؟ 14 گھنٹے یہ بھی بھوکے رہتے ہیں، 14 گھنٹے یہ بھی بھوکے رہتے ہیں. اگر بھوکے رہنے کی وجہ سے طبیعت اچھی ہوتی تو ان کی روزانہ طبیعت اچھی ہونی چاہیے، لیکن 14 گھنٹے سونے کے بعد بھی ان کی صبح جب وہ اٹھتے ہیں تو ان کی طبیعت خراب رہتی ہے. اللہ نے جو نظام بنایا ہے، نفس بھوکا رہنے کی وجہ سے کوئی نہیں کہہ سکتا. پیٹ خالی رہتا ہے اس لیے بی پی نارمل رہتی ہے، طبیعت اچھی رہتی ہے، دل کی دھڑکنیں کم ہو جاتی ہیں اور صحت اچھی رہتی ہے، ایسی بات نہیں. اللہ کے کہنے کے مطابق
اس وقت کو استعمال کرتے ہوئے جو اللہ نے مقرر کیا ہے. اور سب سے بڑھ کر بات کیا ہے, نفس بھوکا رہنا بھی اسلام میں مطلوب نہیں ہے. اللہ کے خزانے کے اندر کمی نہیں ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ رمضان میں جو ہے کھانے کی قلت ہوتی ہے. رمضان میں مسلمان جتنا کھانا کھاتا ہے, جتنا اچھا کھاتا ہے, جتنا زیادہ کھاتا ہے, آپ کو یقین نہیں آئے گا زندگی بھر کسی اور مہینے میں نہیں کھاتا. آپ دیکھیے جو آئٹم, جو انواع اقسام, جو چیزیں 11 مہینے بنانے کا موقع نہیں ملتا. رمضان میں انسان سوچتا ہے کہ آخری موقع میں نہیں بنائیں گے تو چھوٹ جائے گا. وہ سب آئٹم بنتے ہیں, ہر جگہ کی بات ہے. معلوم کیا ہوا, نفس بھوکا رہنا بھی روزہ نہیں ہے. صبح سے شام تک کھانے سے پرہیز کرنا بھی یہ روزہ نہیں ہے. اصل چیز جس کی طرف اسلام نے اشارہ کیا گیا ہے, ایماناً واحتساباً. روزہ اللہ پر ایمان لائے تب رکھے تو اس روزے کا اعتبار ہے. 24 گھنٹے کے بجائے کوئی کافر 34 گھنٹے بھی اگر بھوکا رہے گا اس کو روزہ نہیں کھا جائے گا. یہ ویسی ہے جسے نماز کی نیت ہونی چاہیے, وضو کی نیت ہونی چاہیے. ہمارے یہاں بغیر نیت کے آدمی کے پورے جسم پر پانی پڑے تب بھی وضو نہیں ہے. آدمی بھیگ رہا ہے, بعد میں بولتا ہے وضو کا موقع نہیں, میرا یہی وضو ہو گیا. کسی نے تالاب کے اندر دھکیل دیا, پورے جسم کے اندر پانی لگ گیا اور کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگا. نماز نہیں ہوگی. ہاں, ڈوبنے سے پہلے نیت کی کہ یہ ڈوبنا وضو کی جگہ پر ہے تو یہ ڈوبنا وضو ہو جائے گا. اسی طرح بھوکا رہنا, اگر 34 کے بجائے 44 گھنٹے بھی بھوکا رہے لیکن ایمان کے بغیر اور نیت کے بغیر رہے گا تو وہ روزہ شمار نہیں ہوگا. اسی لیے کہا گیا من قام رمضان من صام رمضان ایمانا واحتسابا. کافر کے روزے رکھنے کا اعتبار نہیں, اور مومن بھی بغیر ثواب کی نیت سے اگر روزہ رکھے گا تو اس کا روزہ نہیں کہلائے گا. احتساب ہونی چاہیے. یہ اللہ کا حکم ہے. نتیجہ کیا ہے, اگر بھوکا رہنا اللہ کو مطلوب ہوتا تو 30 کی بجائے 32 دن رکھنے والا, بھوکا اپنے آپ کو رکھنے والا زیادہ محبوب ہوتا. لیکن نہیں, اللہ نے کہا 31ویں دن بھوکا رہنے کی ضرورت نہیں. اگر بھوکا رہو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا, عذاب ملے گا. اگر کوئی عید کے دن روزہ رکھے, نہ کھائے نہ پیے اور ثواب سمجھ کر اپنے آپ کو فاقہ کشی کے اندر مبتلا کرے تو ثواب کیا ملے گا, الٹا عذاب ملے گا. معلوم کیا ہوا, اللہ کے حکم کے مطابق کوئی کام کرنا ایماناً واحتساباً, یہ عبادت بنتا ہے. آج سب سے بڑی جو ضرورت ہے عالم اسلام میں, ملت مسلمہ میں, روزے تو رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. پہلے چھوٹے بچے نہیں رکھتے تھے. پہلے 10 سال اور 12 سال کی عمر سے بچے روزہ رکھنا شروع کرتے تھے. اس کے بعد 15 سال تک پہنچتے ان کے روزے پورے رکھنے کی عادت ہوتی تھی. آج کیا ہے, 30ویں اور 34 سال کی عمر میں بچے روزے رکھنے شروع کرتے ہیں. لیکن جو احتساب کا تصور ہے, روزے داروں کی تعداد میں تو اضافہ ہو رہا ہے, لیکن احتساب کے ساتھ, ثواب کی امید کے ساتھ, اللہ کی خوشنودی کی نیت کے ساتھ جو روزہ رکھنے کے بعد اس وقت جو مطلوب ہے اللہ کو, اس کے اندر کمی ہو رہی ہے. معلوم کیا ہوا, ظاہری اعمال کے اندر تو اضافہ ہو رہا ہے لیکن روح ختم ہو رہی ہے, مغز ختم ہو رہا ہے, اصل ختم ہو رہی ہے, اس کی بنیاد کے اندر کمی واقع ہو رہی ہے. یہ چیز زیادہ مطلوب ہے. باقی سائنسی نقطہ نظر سے, طبی نقطہ نظر سے ایسی اس کے اندر حکمتیں ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل اپنی جو زبان سے بیان کی, یہ الہامی تفصیلات تھی. مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں کہ آج دنیا میں سیکس بڑھانے والی دوا آ گئی, جنسی خواہش پیدا کرنے کی, لذت حاصل کرنے کے لیے آدمی کو آمادہ کرنے کی. لیکن جنسی خواہش ختم کرنے کی کوئی دوا نہیں ہے, کم کرنے کی دوا نہیں ہے. اس کی مردانگی ختم کر دی جائے, مادہ منویہ کو نکال کر پھینک دیا جائے, اس کے سلسلے کو روک دیا جائے, لیکن شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن ایک انسان ہے, اس کی خواہشات بڑھ رہی ہیں, اس نے بھی شادی نہیں کی ہے, گناہ کی طرف اس کا رجحان ہو رہا ہے, کیا کرے گا؟ شادی کی عمر بھی نہیں ہے, کوئی بیوی دینے کے لیے تیار بھی نہیں, بیوی ہے تو پیسے نہیں شادی کے لیے, مہر کے پیسے نہیں ہیں, ماحول نہیں, سامنے والی لڑکی تیار نہیں ہے, اس کا گھرانہ تیار نہیں. اس موقع پر انسان کیا کرے گا؟ اگر دوسری ملت ہوتی, دوسرے قومیں ہوتی, خواہشات پوری کرنے کے لیے جب صحیح طریقے پر نہیں ہو رہی تو آپ مجبور ہیں, آپ غلط طریقے پر کریں گے تو آپ کی بات پرس نہیں ہوگی. لیکن اسلام نے اس کا طریقہ سکھایا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم شادی کرو وقت پر, اگر شادی کرنے میں تاخیر ہو جائے, کیا فرمایا؟ روزے رکھو. آج انسانیت حیران ہے, سائنس حیران ہے, پریشان ہے. کس نے بتایا؟ آج تحقیق اس نتیجے پر پہنچی, جتنی دوائیں آئی ہیں خواہش کم کرنے کی, اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے.
گردہ خراب ہوتا ہے، انتڑیاں خراب ہوتی ہیں، پھیپھڑے خراب ہوتے ہیں، دماغ پہ اثر ہوتا ہے، صحت پر اثر ہوتا ہے، آنکھ کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، خواہشات تو کم ہو رہی ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں آپ غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں غور کیجئے، کیا طریقہ بیان کیا گیا۔ آپ روزہ رکھیے، خود بخود آپ کی خواہش ختم ہو جائے گی۔ آپ دیکھیے جو 4 بیویوں سے اپنی ضرورتیں پورا کرتا تھا ایک انسان، اس کی 4 بیویاں موجود ہیں، جو جوان بھی ہے۔ جی تو بات چل رہی تھی کہ انسان کو نفس پر قابو پانے کے لیے روزے کے ذریعے اللہ پاک نے جو فطری طریقہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو سکھایا، سائنس اس بات پر حیرت میں ہے کہ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی کہ اس طرح کی وہ تفصیل بیان کر کے انسانی خواہش کو اس کو اپنی جگہ باقی رکھتے ہوئے وقتی طور پر جو ہے اس کے اندر تخفیف کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک شخص شادی کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اسباب نہیں ہیں یا مواقع نہیں ہے یا ماحول نہیں ہے، ایسا شخص اپنی خواہش نفس پر روزوں کے ذریعے قابو پا سکتا ہے۔ اس کا آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کی اپنی جنسی خواہش کے اندر خود بخود اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے، روزوں کی برکت سے وقتی طور پر کمی کر دیتے ہیں۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے جب انسان جائز اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پا سکتا ہے تو اس کے لیے ناجائز خواہش سے بچنا کتنا آسان ہے۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا روزے کا اصل مقصد ہے تقوی حاصل کرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ کے اوامر کی تعمیل کی جو ہے تکمیل کرنا اور اس کا عادی اپنے آپ کو اپنے نفس کو بنانا۔ ورنہ باقی یہ سب چیزیں روزوں کے جو فوائد طبی سائنسی یہ وقتی چیزیں ہیں، قرآن مجید نے روزے اس لیے فرض نہیں کیے، ضمناً یہ چیزیں آ جاتی ہیں، ورنہ اصل قرآن مجید کا روزہ فرض کرنے کا مقصد قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون۔ آخر میں ان سب باتوں کو خلاصہ کرتے ہوئے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو نقل کرنا مناسب سمجھتا ہوں، جو اس موضوع کی مناسبت سے بڑے اچھے انداز میں انہوں نے سمجھائی کہ ایک روزہ وہ ہے جو ہم رکھتے ہیں رمضان میں یا باقی دنوں میں، ایک چھوٹا روزہ ہے۔ اس چھوٹے روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کو بڑے روزے کا عادی بنانا چاہتا ہے۔ اس مہینے میں جسے وہ گناہوں سے بچ سکتا ہے، جائز چیزوں سے بچ سکتا ہے، بقیہ زندگی میں ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں اس کو عادی بنانا ہے کہ وہ ہمیشہ محارم سے اللہ کی منکرات سے بچے۔ تو گویا ایک ریہرسل ہے اس روزے کے ذریعے ہمیشہ ہمیش کے بڑے روزے کی تیاری کی اور زندگی پر گناہوں سے بچنے کی۔ تو گویا خلاصہ یہ ہوا اللہ تعالیٰ رمضان کے ان روزوں کے ذریعے انسان کے نفس کو اس بات کا عادی بنانا چاہتا ہے کہ جب وہ جائز چیز کو وقتی طور پر چھوڑ سکتا ہے تو اس کے لیے ناجائز چیز کو ہمیشہ ہمیں چھوڑنا کتنا آسان ہے۔ مجھے امید ہے کہ ان باتوں کی روشنی میں روزے کا اصل مقصد اور اس کے اصل غرض و غایت جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے ہمارے سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کے اصل مقصد سے اور روح سے مستفید ہونے کی پوری امت مسلمہ کا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔